اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم نے افغانستان میں مجاہدین کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ امریکہ اور اتحادی فوجوں نے 31 اگست تک وہاں سے نکلنے کا جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور انہوں نے کابل ایئرپورٹ پہ بڑی افراتفری مچائی۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی افواج کا قبضہ ہے، ابھی تک 31 اگست کو خالی کریں گے۔ ان کے قبضے کے دوران وہاں 3 دھماکے ہوئے اور ان میں تقریباً 170-80 کے قریب افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں 15 امریکی بھی تھے۔ سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ اتنی افراتفری کیوں مچائی گئی؟ آخر اس افراتفری مچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ غیر ملکی افواج جن کا قبضہ تھا کابل ایئرپورٹ پہ، انہوں نے اس طرح لوگوں کو خود ڈرا دھمکا کے کہ یہاں سے نکل جاؤ جتنی جلدی ہو سکے، یہاں کوئی معاذ اللہ خون خرابہ ہونے والا ہے۔ افغانستان میں، سارے افغانستان میں، خصوصاً کابل ایئرپورٹ پہ فساد پھیلایا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ لوگ بیچارے ابھی تک وہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ اور پاکستان نے، کچھ ہمسایہ ممالک نے، خصوصاً پاکستان نے وہاں سے جو غیر ملکی تھے ان کو نکالنے کے لیے جو کردار ادا کیا، دنیا اس کی موطرف۔ لوگ اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ واہ واہ کر رہے ہیں، جی پاکستان نے انسانی ہمدردی کے لیے بڑا بے مثال کردار ادا کیا ہے۔ اور پاکستان اسی کردار ادا کرتے کرتے 5000 کے قریب تقریباً غیر ملکیوں کو، اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ سارے امریکی ہیں، وہ یورپین ہیں، وہ برٹش ہیں، وہ ان کی جو افواج مختلف ممالک کی تھیں ان کے لوگ ہیں، یا وہ افغانی ہیں۔ 5000 افراد کو پاکستان نے یہاں لانے کا انتظام کیا۔ اسلام آباد کے تمام ہوٹل، پنڈی کے تمام ہوٹل خالی کروا لیے ہیں، کراچی کے ہوٹل خالی کروا لیے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ان کو رکھا جا رہا ہے۔ ان کو 21 دن تک یہاں رکھا جائے گا، کچھ کو زیادہ دیر رکھا جائے گا، اور آہستہ آہستہ ان کو ان کے ممالک کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو آج ہمارے کردار کی واہ واہ کر رہے ہیں، یہ واہ واہ ان کی اوپر سے ہے یا اندر سے بھی ہے؟ ان کی یہ واہ واہ جو ہے یہ منافقانہ ہے اور دھوکہ دینے والی واہ واہ ہے۔ پاکستان کے اندر سے تو وہ سخت مخالف ہیں، اور ان کی مخالفت تو قدم قدم پہ فیٹف کے چکر میں کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ سارے ہمارے خلاف ووٹ دیتے ہیں، ان کو ہماری انسانی حقوق کی ہمدردیاں اور قربانیاں بالکل قطعاً یاد نہیں رہتی۔ ہم نے پہلے بھی امریکیوں کے لیے، اور یہ خود مشرف کہتا تھا، امریکیوں کے لیے ہم نے 80,000 قربانیاں یہاں دی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری تو تھی نہیں، نہ ہمارا کوئی مسئلہ تھا، ہمارے سر تھوپی گئی، دہشت گرد پالے گئے، پوسے گئے، دہشت گردوں کی پرورش کی گئی، دہشت گردوں کو فنڈنگ کی گئی، دہشت گردوں کو اسلحہ دیا گیا، اور پاکستان میں ان کو وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، محمد ایجنسی، باجوڑ ایجنسی وغیرہ میں دھکیلا گیا۔ یہاں ان کے اڈے بنوائے گئے تاکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کریں۔ اللہ افواج پاکستان کا بھلا کرے، انہوں نے بڑی قربانیاں دے کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا اور پاکستان کے ان علاقوں کو کلیئر کروایا، اور پاکستان کے ان علاقوں کو دہشت گردوں سے چھڑوا کے اسے باقاعدہ خیبر پختونخوا میں شامل کر کے الحمدللہ ایک بہت تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا۔ اب میں
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی جو کچھ حال کرونا نے انڈیا میں کیا، رمضان شریف سے لے کے اب تک جس طرح وہ وبا وہاں پھوٹی اور ہزاروں لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے، جاں بحق ہوئے اور متاثر ہوئے، ہسپتال جواب دے گئے، ان کے لاشیں جلانے والے جواب دے گئے، بھاگ گئے، ان کے پنڈت غائب ہو گئے، حکومت بے بس ہو کے رہ گئی۔ اس انڈیا کو تو برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے نکال دیا، سفری ریڈ لسٹ سے، اور پاکستان کو ابھی تک نہیں نکالا۔ یہ پاکستان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے جو قدم قدم پہ فیٹف میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کرونا کے مسئلے پہ اس سے بڑی اور منافقت کیا ہوگی کہ پاکستان میں الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے پاکستان دنیا کے بہت سارے ممالک سے بہت کم متاثر ہوا کرونا سے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے یہاں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت اور اذانوں کی آوازوں کی برکت سے پاکستان کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ دوسرے ملکوں میں جتنے افراد ایک ایک دن میں مرتے رہے، پاکستان میں پورے 2 سالوں میں اتنے افراد ابھی تک نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنا، پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگانا، پاکستان نے پہلے بھی انہیں بہت زیادہ سہولتیں دیں اور اب پھر ان کے افراد کو یہاں لایا گیا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے غدار ہیں جو افغانستان میں امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ ہیں یا کوئی امریکی ہیں یا برطانوی ہیں، اس کی کوئی تفصیلات نہیں آئیں، لیکن مجھے پریشانی ہے۔ اب میں اس پہ اپنے اداروں سے سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ان لوگوں کو پاکستان میں کیوں لا کے رکھا گیا ہے؟ یہ پاکستان میں پھر سازش کریں گے، شرارت کریں گے۔ یہ جاسوس ہیں بہت سارے، اور جو فوجی ہیں جاسوس نہیں ہیں، یہ فوجی بھی تو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، افغانستان میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہی آئے ہوئے تھے۔ ان کو یہاں پناہ دینے کا کیا تک تھا؟ آپ ان کے آگے لیٹ جائیں خان صاحب، آپ جو مرضی ان کو راضی کرنے کے لیے کر دیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی یا عیسائی نہ ہو جاؤ، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نے بہت کچھ راضی کرنے کے لیے ان کو کر کر کے دیکھا، اور وہ 20 سال ہم سے ڈو مور ہی کہتے رہے، پابندیاں بھی لگاتے رہے، اپنا کام بھی نکلواتے رہے، اور پھر ڈو مور کا مطالبہ بھی کرتے رہے، ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے رہے، ہمیں فیٹف جیسی لعنتوں میں شامل کرتے رہے، ہمیں دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کرتے رہے، ہم سے روز نئی سے نئی ڈیمانڈ کرتے رہے، اور ہم ان کے آگے بچ کے ابھی پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری وہ واہ واہ کریں۔ اس واہ واہ میں خان صاحب کہیں ہم بڑا نقصان نہ کروا بیٹھیں۔ اب بڑی مشکل سے افواج پاکستان نے قربانیاں دے کے پاکستان کو الحمدللہ دہشت گردوں سے پاک کیا ہے، اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ گروہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنہوں نے جوہر ٹاؤن حملہ کیا، داسو میں حملہ کیا، چائنیز پہ بلوچستان میں کہیں کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، ان گروپوں کے خلاف ابھی ہماری ایجنسیاں برسر پیکار ہیں۔ ایسے میں اس طرح کے اور جاسوسوں کو جو افغانستان سے بھاگ رہے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے دشمن کو خوش کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، انہیں پاکستان میں پناہ دینا بنتا نہیں تھا۔ ہاں، اگر ہمارے افغانی وہاں متاثر ہوتے تو جس طرح ہم نے پہلے 50 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی تھی، ہمارے بھائی ہیں، ان کو پناہ دینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ان کو پناہ دینی جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ہمیں مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے 20 سال افغانستان کے بچوں پہ بمباری کی، افغانستان کے شادیوں پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، مدرسوں پہ، حفاظ قرآن پہ بمباری کی، آبادیوں پہ بمباری کر کے آبادیاں برباد کر دیں، ویرانے بنا دیے، ان کو آپ نے یہاں پناہ دی ہے، تو بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ نے کر تو لیا، پتہ نہیں کس کے مشورے سے کیا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ اسے اسمبلی میں لے کے گئے ہیں کہ نہیں، سینٹ میں لے کے گئے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے یا نہیں بلائی، آپ نے یہ فیصلہ کر تو لیا ہے، لیکن بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔
یہ پاکستان میں فتنہ کریں گے، یہ جاسوس ہیں ریمنڈ ڈیوڈ جیسے، یہ غدار ہیں اپنے اپنے ملکوں کے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، ان کو آپ نے پناہ دی ہے، ان کو ان کی پناہ گاہوں تک رکھیں، ان کا باہر نکلنا آنا جانا جو ہے اس پہ کڑی نظر رکھیں، اور ان کو جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس ملک سے نکال دیں۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے رہے، انہوں نے قتل و غارت گری کی ہے، مظلوموں کا خون بہایا ہے، آپ نے ان ظالموں کو پناہ دے کے آپ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان کی وجہ سے آپ کو اور ہم سب کو پکڑ لے، اس لیے جتنی جلد ہو ان ایجنٹوں کو، ان غداروں کو، ان اسلام دشمنوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے قاتلوں کو، ان ظالموں کو پاکستان سے نکال باہر کریں۔